شدت قلب کے ساتھ لوگ منتظر ہیں، یہ آنے والا مبارک پانی ہے۔ یہ کشتی خوشخبریوں والے پانی کو لا رہی ہے۔ لوگ سال بھر حجاج بیت اللہ کی یادوں کو تازہ رکھتے ہیں۔ یقیناً زمانے میں اللہ کے سفیروں کے ذریعے شہر کی رونقیں دوبالا ہیں۔ ان کی سفید نورانی پیشانیوں سے اس کی جھلک ٹپکتی ہے۔ رب العالمین کی طرف سے ان پر سلامتی ہو۔ بچے اور جوان ان مبارک روحوں کے گرد جمع ہوتے ہیں۔ عظیم کنویں سے سیراب ہونے کے لیے بے تاب ہیں۔ ان کے آباء و اجداد نے انہیں بتایا ہے کہ زمزم کھانا کھانے والے کے لیے کھانا، بیمار کے لیے شفا اور خواہش مندوں کے لیے بہترین چاہت ہے۔ زمزم کا قصہ کیا ہے؟ زمزم خداوند ربانی کا حیرت انگیز معجزہ ہے۔ جد و جہد اور جود و سخا کا عجیب و غریب قصہ ہے۔ زمین و آفاق کے ادیبوں کے ہاں زمزم کا قصہ ہمیشہ زیر بحث رہتا ہے۔ بنجر وادی کا خشک صحرا زمزم کا منظر پیش کرتا ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے ہاتھوں کے ذریعے نرم مٹی جمع کرنا شروع کرتی ہے۔ اگر آپ زمزم کو یوں ہی چھوڑ دیتی تو یقیناً بہت بڑا چشمہ بن جاتا۔ زمین کے پانیوں کے سردار زمزم کا یہ عظیم کنواں جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی ہے۔ رہتی دنیا تک باقی رہنے والا معجزہ ہے۔ یقین کامل کے ساتھ اس صاف پانی کے پینے سے پہلوں کی سنت زندہ ہوتی ہے۔ ایک ایک گھونٹ پینا اس پانی کا عبادت ہے۔ سیر ہو کر پینا جسم اور روح کے امراض سے محفوظ رکھنے اور نفاق سے برات کا ذریعہ ہے۔ رب رحیم کی طرف سے یہ پاکیزہ پانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے برکت اس میں شامل ہے جو نور علی نور ہے۔ اس پانی کا چھڑکاؤ مسک کی طرح معطر کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل کو سونے کی تشتری میں رکھ کر زمزم پہنچایا گیا۔ یقیناً نیک لوگوں پر یہ اللہ کی خاص عنایت ہے۔ زمزم کی صفائی کی ضرورت پیش آتی ہے، نہ ہی یہ پانی کبھی کم ہوتا ہے۔ یہ سیراب کرنے والا مبارک پانی ہے۔ جو اسے ہمیشہ پیے تو اس کی بھوک اور پیاس مر جاتی ہے۔ کیا شان ہے زمزم کے پانی کی! یہ ہمیشہ زندہ رہنے والی اللہ کی نشانی ہے۔ کعبہ اور زمزم کے کنویں کے درمیان صرف 21 میٹر کی مسافت ہے۔ کنویں کا منہ حجر اسود کے سامنے مطاف کے نیچے واقع ہے۔ زمزم کے صاف پانی کی وافر مقدار کے لیے 2 چشمے ہیں۔ ان میں سے ایک کعبہ شریف کی جانب سے آتا ہے اور دوسرا جبل ابی قبیسہ اور جبل صفا کی جانب سے آتا ہے۔ یہ مبارک کنواں ہمیشہ صاف اور پاک رہتا ہے۔ زمزم کے کنویں میں گھاس اگتا ہے، نہ کیڑے مکوڑے اور کھمبیاں پیدا ہوتی ہیں، اور نہ ہی عام پانی کو خراب کرنے والی آلودگی کا یہاں تصور ہوتا ہے۔ زمزم اللہ کے حکم سے میٹھے پانی کی فراہمی قطعاً نہیں روکتا۔ 1 سیکنڈ میں کم از کم 11 لیٹر اور زیادہ سے زیادہ 18.5 لیٹر پانی زمزم کے کنویں سے نکلتا ہے۔ خدا کا معجزہ ہے کہ اس عظیم کنویں کا پانی کعبہ شریف کے ارد گرد صرف 31 میٹر کی گہرائی میں ہے۔
زمزم کو 2 بڑے بڑے پمپوں کے ذریعے نکالا جاتا ہے۔ دونوں پمپ روزانہ 24 گھنٹے مسلسل چلتے رہتے ہیں۔ پھر زمزم کو مخصوص پائپ لائن کے ذریعے فوری طور پر مکہ مکرمہ کے علاقے کدئی میں واقع شاہ عبداللہ زمزم فیکٹری تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس دوران زمزم کی تمام خصوصیات کا بھرپور خیال رکھا جاتا ہے کہ ان میں کوئی کمی واقع نہ ہو۔ بعد ازاں زمزم کے خواہش مندوں تک یہ مبارک پانی پہنچتا ہے۔ مسجد نبوی کی طرف ہر روز یہ مبارک پانی سفر کرتا ہے۔ زمزم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب پڑوس تک بہترین سواریوں کے ذریعے منتقل کیا جاتا ہے۔ اس دوران زمزم کے ٹینکروں کو تالوں کے ذریعے اس طرح بند کیا جاتا ہے کہ صرف مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مخصوص جگہ پر ہی اسے کھولا جا سکتا ہے۔ یہ سب اس لیے کیا جاتا ہے کہ زمزم کا پانی ہر طرح کی تاثیر سے محفوظ رہے۔ عام دنوں میں 1.5 لاکھ لیٹر، جبکہ حج اور رمضان کے موسموں میں 4 لاکھ لیٹر تک زمزم کے پانی کی مقدار استعمال ہوتی ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں زمزم کی وصولی، زمزم کے پائپ اور ٹینکروں کی دیکھ بھال جدید سافٹ ویئر پروگرام کے ذریعے کی جاتی ہے۔ بعد ازاں زمزم کے مبارک پانی کو ٹھنڈے اور سادہ کولروں میں پیش کیا جاتا ہے، جن کی مجموعی تعداد حرمین شریفین میں 40,000 کے لگ بھگ ہے۔ پانی کو بہترین اور خصوصی توجہ کے ساتھ حرمین شریفین اور ارد گرد ملحقہ خصوصی جگہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے اندر مخصوص جگہوں پر زمزم کے کولروں کو بھرا جاتا ہے۔ پھر الیکٹرک گاڑیوں کے ذریعے مختلف جگہوں پر ان کولروں کو رکھا جاتا ہے۔ نمازیوں اور زائرین کی رعایت رکھتے ہوئے زمزم کے ٹھنڈے اور سادہ کولر رکھے جاتے ہیں۔ پانی کے کولروں کے ساتھ پینے کے لیے پلاسٹک کے ڈسپوزیبل گلاس بھی رکھے جاتے ہیں۔ روزانہ 20 لاکھ سے زائد ڈسپوزیبل گلاس استعمال ہوتے ہیں۔ زائرین اور حجاج کرام کی صحت کے پیش نظر ڈسپوزیبل گلاس کو صرف ایک ہی بار استعمال کیا جاتا ہے۔ پانی کے کولروں کو خصوصی فریم کے ذریعے لاک کیا جاتا ہے تاکہ زمزم کے پانی کو جراثیم اور گرد و غبار وغیرہ سے محفوظ رکھا جا سکے۔ جبکہ زمزم کے ان کولروں کو مختلف مراحل میں بہترین طریقے سے مخصوص جگہ پر دھویا جاتا ہے۔ حرمین شریفین کے صحن اور مختلف کونوں میں زمزم پینے کے لیے مخصوص جگہیں بنائی گئی ہیں۔ حج اور رمضان کے موسموں میں ٹھنڈے پانی کی ٹینکیاں بھی حرمین شریفین میں رکھی جاتی ہیں۔ نمازیوں اور زائرین کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے مسجد الحرام کے مشرقی صحن میں زمزم بھرنے کے لیے مخصوص جگہ بنائی گئی ہے، جہاں زمزم کے بڑے گیلن بآسانی بھرے جا سکتے ہیں۔ مطاف جیسی رش والی جگہوں پر زمزم کی مخصوص ٹینکیوں کے ذریعے زائرین کرام کو پانی پلایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حرمین شریفین کے نگران ادارے کی جانب سے زمزم کے مبارک پانی کی صاف ستھری چھوٹی بوتلیں بھی لوگوں کو دی جاتی ہیں۔ مسجد الحرام میں روزانہ 7 لاکھ لیٹر، جبکہ موسم حج اور رمضان المبارک میں 20 لاکھ لیٹر سے زائد زمزم کا پانی استعمال ہوتا ہے۔ زمزم کے پانی کو آلودگی، بیکٹیریا جیسے جراثیم سے محفوظ رکھنے
اور زمزم کی سلامتی کو جانچنے کے لیے زمزم کے کولروں، ٹینکیوں اور دیگر جگہوں سے ہر گھنٹے کے دوران نمونے لیے جاتے ہیں، جنہیں ایک مخصوص لیبارٹری میں چیک کیا جاتا ہے۔ تقریباً روزانہ 100 سے زائد اس طرح کے نمونے لیے جاتے ہیں۔ کتنا عظیم الشان زمزم کا یہ سفر ہے، لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں زمزم کے بہترین پانی کا پروجیکٹ لگا ہوا ہے؟ جی ہاں، مکہ مکرمہ میں کھدائی کے علاقے میں شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز نامی عظیم فیکٹری کی صورت 1431 ہجری موافق 2010 میں زمزم کا تاریخی اور شاندار قسم کا جدید پروجیکٹ لگایا گیا۔ یقیناً یہ بہت عالی شان عمارت ہے جس کا مقصد زمزم کے حصول میں لوگوں کو پیش آنے والی مشقتوں کو دور کرنا، زمزم جیسے مبارک پانی کی صحت و سلامتی کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اس کے لیے زمزم کے پانی کو اس فیکٹری میں آٹومیٹک طریقے سے بھرا اور تقسیم کیا جاتا ہے، بلکہ فیکٹری کے پورے نظام کو جدید انٹرنیشنل میکنائزیشن سسٹم کے مطابق بنایا گیا ہے تاکہ پانی ہر قسم کی آلودگی اور تاثیر سے محفوظ رہے۔ چنانچہ اس کے لیے زمزم کی فیکٹری میں ایک آٹومیٹک مرکزی سٹور بنایا گیا ہے جہاں ایک گھنٹے میں 15 لاکھ بوتلیں سٹور کر کے تقسیم کی جا سکتی ہیں۔ رش اور بھیڑ کو ختم کرنے اور آٹومیٹک طریقے سے زمزم بھرنے اور تقسیم کے عمل کو محفوظ بنانے کے لیے بارکوڈ والی مشینیں لگائی گئی ہیں جو بل کو پڑھ کر آٹومیٹک طریقے سے زمزم کی بوتلیں مہیا کرتی ہیں۔ آخر میں خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان کی بہترین قیادت کو خراج تحسین، جن کی خصوصی نظر کرم اور بھرپور توجہ کے باعث زمزم کے مبارک پانی کو انٹرنیشنل لیول کے جدید سسٹم کے ذریعے محفوظ کر کے لوگوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ حرمین شریفین کی اس عظیم بٹالین کو بھی خراج تحسین، جن کو اللہ نے اس عظیم کام کے لیے منتخب کر رکھا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اور تجربات مبارک پانی کو دنیا بھر کے نیک لوگوں تک پہنچانے کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ معزز ماہرین، چنیدہ عامل، بہترین ملازمین اور ان کے ذمہ دار، یقیناً یہ لوگ اللہ اور اس کے فرمانبردار نیک بندے ہیں جنہوں نے حرمین شریفین کے معاملات کے نگران اعلیٰ ڈاکٹر عبد الرحمن سدیس کی قیادت میں جو ذمہ داری ملی اسے اخلاص کے ساتھ بہترین دستور بنا کر ادا کیا۔ حدیث مبارک کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم مبارک پانی ہے اور یہ کھانے والے کے لیے کھانا ہے۔
کا درخشاں ستارہ، وصال اردو۔